الرحمن الرحیم۔ داغ دہلوی ہماری سلیبس میں جو آخری غزل ہے اس کے شاعر ہیں، ان کا تعارف پڑھتے ہیں۔ پیدائش 25 مئی 1831 میں ہوئی، وفات 1905 میں ہوئی۔ نواب مرزا خان داغ دلی میں پیدا ہوئے، قلعہ معلیٰ میں پرورش پائی۔ قلعہ میں مشاعروں کی رونق کو داغ نے قریب سے دیکھا اور یہیں سے ان کا ذوق شاعری ابھرا اور نکھرا۔ الف یہاں پہ مس پرنٹ ہو گیا ہوا ہے نون سے پہلے۔ تو لال قلعہ دلی میں وہ شاعروں کو کے مشاعرے دیکھتے، اسی سے ان کے اندر بھی شاعری کا ذوق پیدا ہوا، شوق پیدا ہوا۔ شاعری میں استاد ذوق کے شاگرد تھے۔ ایک اور شاعر ہیں ذوق، ان کے یہ شاگرد تھے، ان کا تذکرہ ہے۔ داغ کے یہاں جو چیز سب سے زیادہ نمایاں ہے وہ لطف محاورہ اور زبان کا چٹخارا ہے، یعنی وہ محاورے بڑی خوبصورتی سے استعمال کرتے، زبان بھی ایسی استعمال کرتے جس میں بڑا مزہ ہو، چٹخارا ہو۔ ان کی انداز بیاں بڑا خوبصورت ہے۔ داغ کی غزلوں میں عشق کی معاملہ بندی، شوخی اور مسرت کے جذبات کی فراوانی ہے۔ ان کی شاعری میں میر کا غم یا غالب کا غور و فکر نہیں ہے، مگر ان کا انداز بیاں سہل ممتنع کی بہترین مثال پیش کرتا ہے۔ سہل ممتنع کا مطلب ہے متنوع بھی ہے اور بہت سی اس کے اندر اس کی جہتیں ہیں، بہت سی اس کی سمتیں ہیں اور بہت سادہ ہے، جس کی بدولت ان کی شاعری کو خاص مقام حاصل ہوا ہے۔ ان کی زبان کو صنعت کا درجہ حاصل ہے۔ لوگ ان کی زبان کو سن کے یا اشعار پڑھ کے تو اپنی زبان کو درست کرتے ہیں، اس طرح صنعت حاصل کرتے ہیں۔ ان کا ایک امتیاز یا خوبی یہ ہے کہ علامہ اقبال انہیں اپنا کلام اصلاح کے لیے ارسال کیا کرتے تھے۔ بذریعہ ڈاک علامہ اقبال ان کو اپنی ایک دو نظمیں علامہ نے بھیجی تھیں کہ ان کو درست کریں، ان کے اوپر اپنی رائے دیں۔ ان کی موت پر علامہ اقبال نے ایک پرتاثیر مرثیہ بھی لکھا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ کسی کی موت پہ جو نظم لکھی جاتی ہے اسے مرثیہ کہتے ہیں۔ تو علامہ نے ان کی موت پر ایک مرثیہ لکھا تھا جس میں داغ کی شاعری کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں۔ اردو غزل کی تاریخ میں داغ کو نمایاں مقام حاصل ہے۔ اردو زبان کے فروغ میں بھی ان کی شاعری کا بڑا حصہ ہے۔ داغ کا کلیات اردو شاعری کا قابل قدر سرمایہ ہے۔ کلیات کا مطلب ہے کہ وہ کتاب جس کے اندر ایک شاعر اپنے تمام یا منتخب جو کلام ہے اس کو شامل کرتا ہے۔ مجموعہ ہے کلام ان کے یہ ہیں: مہتاب داغ، گلزار داغ، آفتاب داغ اور یادگار داغ۔ داغ دہلوی کے نمائندہ شعری مجموعے ہیں۔ 1905 میں حیدرآباد میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کی جو جو غزل ہے وہ جو ہمارے سلیبس میں شامل ہے، اور مجھے اس بات پہ ہمیشہ سے بڑا شکوہ رہا ہے کہ ہماری جو غزلیات کا انتخاب ہے ہماری کتب میں، خصوصاً درسی کتب میں، یہ میں اس سے بالکل اپنے آپ کو متفق نہیں پاتا، لیکن بہرحال اب شامل نصاب ہے تو پڑھانا تو ہے۔ آئینہ اپنی نظر سے نہ جدا ہونے دو، کوئی دم اور بھی آپس میں ذرا ہونے دو۔ تو شاعر یہاں اپنے محبوب کی تعریف کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہر وقت آئینے کے سامنے نہ کھڑے رہا کرو، اسے اپنے آپ سے جدا نہیں ہونے دیتے، کوئی دم اور بھی آپس میں ذرا ہونے دو۔ کوئی دم کا مطلب ہے کوئی لمحہ، کوئی وقت، آپس میں ذرا ہونے دو، یعنی تم اور آئینہ کبھی خود سے بھی جدا ہو جایا کرو۔ اے محبوب، اپنے حسن پہ اتنے ناز کرتے ہو، اپنے آپ کو اتنا حسین سمجھتے ہو، اپنے ہی حسن کے پر فدا ہو، اپنے ہی حسن کی تعریف کرتے ہو اور اپنے ہی آپ پر عاشق ہو، اور خود ہی آئینے کے سامنے ہر وقت کھڑے رہتے ہو۔ کچھ وقت اس سے جدا بھی ہو جایا کرو اور آئینے سے ہٹ بھی جایا کرو۔ تو موضوع کو دیکھتے ہوئے آپ میری مشکل کا اندازہ لگا سکتے ہوں گے۔ اس پر آپ بہت آسانی سے روشنی ڈال سکتے ہیں، اور میں اس کی تشریح کرتے ہوئے خود کو بڑا مشکل میں پاتا ہوں، لہذا میں اختصار کا سہارا لیتا ہوں۔ اگلے شعر کی طرف بڑھتا ہوں۔ کم نگاہی میں اشارہ ہے، اشارے میں ہے یا نہ ہونے دو مجھے چین سے یا ہونے دو۔ میں یہ بات کہے بغیر رہ نہیں سکتا کہ مجھے اس بات کی ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ ہماری درسی کتاب میں اس طرح کی شاعری ڈالنے سے بچوں کے اخلاق اور کردار میں کیا بہتری کی توقع ہم کر سکتے ہیں۔ پھر بچے جو ہے وہ ہم پر گلہ کرتے ہیں کہ آپ ہمیں کرتے تو نصیحتیں ہیں مگر پڑھاتے کیا ہیں۔ لیکن بہرحال میری مجبوری ہے، اب چونکہ سلیبس میں شامل ہے، لیکن میں اپنا احتجاج بہرحال ہر جگہ پہ اس کو ریکارڈ کرانا اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ میں اس سے بالکل متفق نہیں ہوں کہ آپ اس عمر کے بچے کو اس طرح کی شاعری پڑھائیں۔ یہ آپ کسی اور انداز سے کسی اور سطح پہ پڑھا سکتے ہیں، جب بچہ میچور ہو جائے اور سنجیدہ مزاج شخص یہ شاعری پڑھے تو اس کا اور اس پر اثر ہوتا ہے، لیکن اس طرح کی شاعری کا میرے ذاتی خیال میں بچے کے اخلاق پر کوئی مثبت اثر نہیں ہو سکتا۔ اب کم نگاہی کا مطلب ہے کنکھیوں سے دیکھنا، چوری چوری دیکھنا،
اور اشارے کرنا، تو کہتا ہے کہ میرا محبوب مجھے چوری چوری دیکھتا ہے اور اشارے کرتا ہے، اور حیا ہے اس کے اشارے میں، یا ہونے، اور کہتا ہے کہ میں اس کے اشارے اور اپنی طرف چور چور نگاہوں سے دیکھنے سے میں بے چین ہو جاتا ہوں، اور پھر کہتا ہے یا نہ ہونے دو مجھے چین سے، یا ہونے دو، یعنی یا مجھے زندہ رہنے دو یا پھر مجھے بالکل ہی مار دو۔ اب میں اس کی کیا تشریح کروں بات نہیں، اور اس سے کون سا مثبت جو ہے وہ اثر میرا بچہ لے گا جو مجھ سے یہ پڑھے گا؟ میں تو خود اس کو بیان کرتے ہوئے شرمندہ ہوں کہ میں ایک یعنی کالج لیول کے بچے کو یہ اس طرح کی، کیا میں بتاؤں، بس آپ سمجھ جائے رہے ہیں میری بات، مشکل بھی سمجھ رہے ہیں۔ اگلا شعر بھی شاعر اپنے اسی دکھ اور غم کا اظہار کرتا ہے، کہتا ہے ہم بھی دیکھیں تو کہاں تک نہ توجہ ہوگی، کوئی دن تذکرہ اہل وفا ہونے دو۔ اے محبوب ہم بھی دیکھتے ہیں تو کب تک ہماری طرف توجہ نہیں کرتا، کوئی دن تو آئے گا جب تو تذکرہ اہل وفا کرے گا، یعنی اہل وفا تجھ سے محبت کرنے والے، تجھ سے وفا کے دعوے دار، یعنی کہ شاعر اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں جو تجھ سے محبت اور عشق کرتا ہوں، اے محبوب تو میرا تذکرہ نہیں کرتا، میری طرف توجہ نہیں کرتا، کوئی دن تو آئے گا جب تم میرا تذکرہ بھی کرے گا، اہل وفا کا تذکرہ جب بھی آئے گا، اہل محبت کا تذکرہ جب بھی آئے گا، میرا تذکرہ کرنا تمہیں کرنا ہی پڑے گا۔ آنکھ ملتے ہی کہوں خاک حقیقت دل کی، دل کو جلوہ میرے ہوش دل دیکھ کر جلوہ میرے ہوش بجا ہونے دو۔ پھر اب یہ تو ایک قسم کا بات بڑھ جا رہی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ محبوب سے آنکھ ملتے ہی میرے دل کا جو حال ہوا اس کی حقیقت کیا بیان کروں، دیکھ کر جلوہ، محبوب کا حسن دیکھ کر میرے ہوش بجا ہونے دو، میرے جو ہوش ہیں، میری جو کہہ لیں ہوش و حواس ہیں، وہ بالکل ہی کھو بیٹھا ہوں میں، اور محبوب کے حسن کے جلوے میں گم ہو گیا ہوں، اور میرے ہوش تو کچھ ہوش میں آؤں تو میں کچھ بیان کروں کہ میں نے جب اپنی محبوب کا جلوہ دیکھا تو میرے دل کی کیا کیفیت ہوئی۔ آپ بھی میرے دل کی کیفیت سمجھیے گا بیٹا جی، کہ میرے دل کی کیا کیفیت ہو رہی ہے یہ 4 اشعار پڑھانے کے بعد، جو میرا حال ہوا ہے، امید ہے کہ آپ اس کو سمجھ رہے ہوں گے۔ تم دل آزار بنے رشک مسیحا کیسے، کم نہ ہونے دو میرا درد سوا ہونے۔ اب جو ہیں شاعر جو ہیں وہ تو نہیں باز آ رہے، مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ تم دل آزار بنے، دل آزار یعنی دل کو تکلیف دینے والا، آزار دینے والا، پریشانی دینے والا، رشک مسیحا کیسے، رشک مسیحا کا مطلب ہوگا برابر کیسے ہو سکتے ہو، مسیحا کہتے ہیں علاج کرنے والا، تو کہتے ہیں شاعر کہتا ہے کہ اے میرے محبوب جو تم مجھے ہر وقت دکھ اور تکلیف دیتے ہو، لاپرواہی اور بے اعتنائی برتتے ہو، بے نیازی برتتے ہو، میرے دل کو تکلیف دیتے ہو، میرے دل کو درد سے ہمکنار کرتے ہو، تم میرے مسیحا، میرے دکھ کا سامان، میرے دکھ کا علاج کرنے والے کیسے ہو سکتے ہو۔ کم نہ ہونے دو میرا درد، میرا درد میں تم سے درخواست کروں گا کہ اے محبوب تو میرا درد کم نہ ہونے دے، میرا درد سوا ہونے دے، سوا کا مطلب ہے ہر چیز سے بڑھ کر، بہت زیادہ ہو جانے دے۔ میں تم سے یہ درخواست نہیں کروں گا کہ تو میرا درد کم کرے، تو میرا درد کم کرنے والا کیسا بن سکتا ہے، جبکہ ساری عمر تو نے مجھے بے نیازی اور لاپرواہی کا ہی درد دیا ہے، تو اب تو میرا درد کم کرنے والا کیسے ہو سکتا ہے۔ میں تم سے درخواست کروں گا کہ تو میرا درد کم نہ ہونے دے بلکہ اسے اور بڑھنے دے۔ کیا نہ آئے گا اسے خوف میرے قتل کے بعد، دست قاتل کو ذرا دست دعا ہونے دو۔ اب شاعر جو ہے مسلسل ایک ہے تو یہ غزل، لیکن اس کو اس نے بالکل ایک نظم کے تواتر میں تسلسل کی طرح آگے اپنے خیالات اور رونا دھونا بیان کر رہا ہے، اور کہتا ہے کیا نہ آئے گا اسے خوف میرے قتل کے بعد، میرا محبوب میرے مرنے کے بعد، میرے قتل کے بعد، یعنی قتل سے مراد ہے کہ اس کی محبت میں جب میں فنا ہو جاؤں گا، ختم ہو جاؤں گا، تو کیا اسے تب بھی خوف نہیں آئے گا۔ دست قاتل کو ذرا دست دعا ہونے دو، جب میں مر جاؤں گا، فنا ہو جاؤں گا، برباد ہو جاؤں گا، تو میرا جو قاتل ہے یعنی میرا جو محبوب ہے وہ پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا، توبہ کے لیے بھی دعا اپنے کیے پر خدا سے معافی مانگنے کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا۔ یعنی میں شاعر ایک اپنی حسرت بیان کرتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا محبوب ایک وقت آئے گا جب مجھ پر کیے گئے ظلم کا اسے احساس ہوگا، تو پھر وہ اللہ کے سامنے دست قاتل، اسی قاتل کا جو ہاتھ ہے وہ دست دعا بن جائے گا، دست ہاتھ کو کہتے ہیں نا، دعا کرنے والا ہاتھ بن جائے گا۔ تو شاعر ایک خوش فہمی کا اظہار کرتا ہے یہاں پہ، اور جب سنا داغ کوئی دم میں فنا ہوتا ہے، اس ستم گر نے اشارے سے کہا ہونے دو، اور آخر میں پھر ایک اسی طرح کا ایک شعر ہے
اور یہ چونکہ مقطع ہے، اس میں اس نے اپنا تخلص بھی استعمال کیا ہے کہ میرے محبوب نے جب یہ سنا کہ کوئی دم کا مطلب ہے کسی بھی لمحے فنا ہوتا ہے، کہ شاعر کسی بھی لمحے اب دنیا سے جانے والا ہے، عاشق جو ہے محبوب کا، جب محبوب نے سنا کہ میرا عاشق دنیا سے جانے والا ہے اور اس کی زندگی ختم ہونے والی ہے، تو اس کا حال یہ تھا محبوب کا کہ بجائے اس کے کہ وہ اسے ہمدردی کرتا، اس نے اشارے سے کہا کہ جانے دو میرے محبوب، میرے عاشق کو میری محبت کا درد دکھ دل میں لیے ہی اس دنیا سے چلے جانے دو۔ تو یہ دیکھیے جی، یہ بیٹا جی آپ کے لیے تو بڑی خوبصورت غزل ہے، لیکن میرا بیڑا غرق کر گئی ہے، لیکن بہرحال کوئی بات نہیں ہے، اس سلیبس تھا تو مجھے اس کا پھر اتنا تو کرنا ہی تھا۔ اس کی جو مشق ہے وہ اسی کے اندر سے انہوں نے بنایا ہے، اشعار کے اندر سے کچھ چھوڑے ہیں تو اس کے MCQs بنائے ہوئے ہیں۔ داغ دہلی کی غزل کا مطلع تحریر کریں اور مفہوم لکھیں، وہ تشریح آپ کو بتائی جا چکی ہے۔ داغ نے غزل کے مقطع میں محبوب کی نفسیات کی کون سی تصویر پیش کی ہے؟ محبوب کی نفسیات کی تصویر یہ ہے کہ محبوب بڑا سنگ دل ہے، بڑا لاپرواہ ہے، بڑا بے نیاز ہے، بڑا متکبر ہے، بڑا مغرور ہے، اور اسے کسی کے احساسات اور خیالات اور جذبات کا بالکل بھی احساس نہیں ہے۔ یہ کتاب کی مدد سے بھی اور اس میرے جو گفتگو ہے اس کی مدد سے بھی کریں، جملوں میں استعمال کیجئے، یہ بہت اہم سوال ہوتا ہے، اسی کے اندر سے امتحان میں جملے آ جاتے ہیں۔ داغ کی شاعری پہ مختصر نوٹ لکھیے، وہ تعارف میں سے لکھ دیں کہ داغ کے اندر جو ہے وہ زبان کا چٹخارا پایا جاتا ہے، اور جو بھی ہم نے تعارف میں ابھی پڑھا تھا تھوڑا سا، اور علامہ اقبال نے بھی ان کو اصلاح کے لیے غزلیں لکھی تھیں، اور باقی انہوں نے یہ دیکھیں دوسرا پیراگراف جو ہے داغ دہلوی کے تعارف میں وہ بھی بتایا ہوا ہے اس کے اندر، وہاں سے لکھ لیں۔ اور بس یہ تھا، یہ ہماری غزل بھی ختم ہوئی اللہ اللہ کر کے۔ آخری غزل نے تو بہرحال بہت بھاری غزل تھی میرے لیے اور آپ کے لیے بڑی خوبصورت تھی بہرحال، تو اس کو ابھی سمجھ کے اس کی تشریح لکھ لیجئے اور رجسٹر پہ اس کی مشق اور تشریح اور MCQs والا کام مکمل کریں تاکہ آپ کی تفہیم یعنی سمجھنے کا جو عمل ہے وہ مکمل ہو سکے۔ اللہ حافظ۔